بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، رمضان مبارک میں نشریات کا خصوصی سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہماری ایک کوشش ہے اس نشریات میں کہ غامدی صاحب سے دین کے حوالے سے وہ سوالات پوچھیں جو اللہ تعالیٰ سے ہمارے شعوری تعلق کو مضبوط تر بنانے میں کارگر ہو سکے۔ اسی سلسلے کو لے کر حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ سابق ہمارے سے تشریف فرمائے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ رمضان میں بھی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی دینی اور فکری تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھیں۔ یہ بتائیے گا، آپ کی زبان سے ہم نے یہ الفاظ سنے کہ ایک ہوتی ہے اخلاقیات اور ایک ہوتی ہے سماجی اخلاقیات۔ یہ اخلاقیات کیا چیز ہے؟ اخلاقیات پیدا کیسے ہوتی ہے؟ فلسفہ اخلاق میں یہ بڑی اہم بحث ہوتی ہے کہ جی اس کا منبع کیا ہے، ماخذ کیا ہے؟ کیا یہ سماج کے تعامل سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ ہر تہذیب کے اندر اخلاقیات کے اپنے اپنے معیارات ہوتے ہیں، اور سماجی اخلاقیات اور جو فطری بنیادی اخلاقیات ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ اخلاقیات ایک وجودی حقیقت ہے۔ وجودی حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جو سب سے پہلا ذریعہ علم دیا گیا ہے وہ براہ راست اس کا مشاہدہ کرتا ہے، براہ راست اس کو عکس کرتا ہے۔ میری آنکھیں ہیں، میرے کان ہیں، یہ براہ راست چیزوں کو دیکھتے یا سنتے ہیں۔ اس سے خارجی کائنات سے میرا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ خارجی کائنات میں اشیاء میرے علم میں آتی ہیں۔ میں ایک میز کو دیکھتا ہوں، ایک کرسی کو دیکھتا ہوں، میں سورج کو دیکھتا ہوں، میں چاند کو دیکھتا ہوں۔ یہ وجودی حقائق ہے، یعنی ان کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی، نظری استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی جس میں مقدمات قائم کر کے کوئی نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ میرے اندر اسی طرح باطنی حواس بھی ہیں، یعنی جن میں اپنے باطن کو دیکھتا ہوں۔ یہ بات تو ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ مجھے درد ہوتا ہے، میں غم میں مبتلا ہوتا ہوں، میرے اندر محبت کا دریا موجزن ہو جاتا ہے، مجھے کسی سے شدید نفرت ہو جاتی ہے، میرے اندر غم و غصہ آتا ہے، میں غضبناک ہو جاتا ہوں۔ یہ جتنی کیفیات ہیں ان کا اگر باہر ظہور نہ بھی ہو، جس کو دوسرے لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں، تو میرے باطن میں یہ سب میرے لیے قابل مشاہدہ ہوتی ہیں، یعنی میں ان کو براہ راست سمجھ رہا ہوتا ہوں، جان رہا ہوتا ہوں، دیکھ رہا ہوتا ہوں براہ راست۔ تو میرا جو یہ باطنی حواس کا علم ہے یہ بھی اتنا ہی وجودی ہوتا ہے جتنا میرے ظاہری حواس کا علم ہے۔ یعنی میں اپنے ظاہری حواس سے جس طرح چیزوں کو براہ راست پا لیتا ہوں، یہ میرے ادراک میں آ جاتی ہیں، بالکل اسی طرح سے میرے باطنی حواس ہے۔ تو میرے اندر جو باطنی حواس دیے گئے ہیں ان میں میرا حصہ اخلاقی بھی ہے، یعنی جو میرے وجود کے اندر اخلاقی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اخلاقی کا مطلب کیا ہے کہ فلاں کام اچھا ہے، فلاں کام برا ہے، فلاں چیز اچھی ہے، فلاں چیز بری ہے۔ کسی چیز کے بارے میں جب میں اس پہلو سے حکم لگاتا ہوں تو یہ میرے حصہ اخلاقی کا حکم ہے، یہ میں اپنے باطن میں محسوس کرتا ہوں، جس طرح سے میری حصہ جمالیات ہے، یعنی میری حصہ جمالیات چیزوں کے ظاہری حسن و قبح کا فیصلہ کرتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پھول خوبصورت ہے، اور میں یہ کہتا ہوں یہ کوڑا کرکٹ کا ڈھیر یہ بہت ہی بدصورت لگ رہا ہے، یا شہر میں صفائی نہیں ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ اس میں میری جمالیات کی حس حکم لگا رہی ہے، فیصلہ کر رہی ہے۔ تو وہ میرا جو حادثہ اخلاقی میرے اندر پایا جاتا ہے اور براہ راست میرا مشاہدہ کرتا ہے میرے باطن کا، وہ مجھے جن اخلاقیات کے بارے میں متنبع کرتا ہے یا جن کا شعور دیتا ہے انہیں بنیادی اخلاقیات کہا جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں جمع کر دی ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، دنیا کے فلسفے کو پڑھ لیجئے، جو کچھ انسان سوچتا ہے اس کو دیکھ لیجئے، وہی چیزیں ہیں جن کو بنیادی اخلاقیات قرار دیا جا سکتا ہے۔ 3 چیزیں مثبت ہیں، 3 چیزیں منفی ہیں۔ یہ اخلاقیات میں کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کے بارے میں میرا باطن یہ رہنمائی کرتا ہے کہ یہ ہونی چاہیے، یہ کرنی چاہیے، اور بعض چیزوں کے بارے میں وہ مجھے روکتا ہے، مانع ہو جاتا ہے، انہیں ممنوع ٹھہراتا ہے، مجھ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو چیزیں مثبت ہیں وہ قرآن مجید نے اس طرح بیان کر دی ہیں کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یعنی تم عدل سے کام لو۔ عدل بڑی جامع تعبیر ہے، انصاف کی بات کہو، انصاف کی بات کرو، اس میں در حقیقت تمام اعلیٰ اخلاقیات آ جاتی ہیں۔ ساری حق تلفیاں ختم ہو گئیں۔
حق تلفیاں ختم ہوں گی، سچائی آئے گی، غبن ختم ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی ختم ہوگی، ساری چیزیں جو ہیں، جب عدل پر آپ کو قائم رہنا ہے تو عدل تو پھر آخری چیز ہے نا جو دنیا میں انسان تمنا کر سکتا ہے. لیکن وہ اس سے آگے بڑھ کے یہ کہتا ہے کہ تم دوسروں سے جس حسن سلوک کی توقع کرتے ہو وہ دوسروں کے ساتھ بھی کرو، عدل سے آگے بڑھ کر. یعنی عدل تو یہ ہے کہ جو کچھ کسی کا حق ہے وہ دے دو، جو کچھ سچائی ہے وہ کہہ دو، لیکن اپنی طرف سے ایثار کر کے دوسروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا یہ احسان ہے. اور پھر تیسری چیز ہمارے رشتہ داروں کے حقوق ہیں جن کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے. اس کو بھی بنیادی اخلاقیات میں شامل کیا گیا، اس لیے کہ جب میں پیدا ہوتا ہوں تو میں رشتوں کے احساس کے ساتھ پیدا ہوتا ہوں، رشتوں کے تعارف کے ساتھ میری پرورش ہوتی ہے، اور میں انہی کے اندر زندگی بسر کرتا ہوں. یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری اولاد اب ہو گئی ہے، یہ میں ایک عورت کے ساتھ نکاح کر کے اس کو بیوی بنا کے لے آیا ہوں، تو رشتے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ رشتے ہیں جن کا حق ادا کرنا چاہیے. 3 چیزیں بنیادی طور پر مثبت ہیں اور 3 چیزیں منفی ہیں. یعنی فواحش کے قریب نہیں جانا چاہیے، بدکاری کی جتنی صورتیں ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری یہ کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. یعنی وہ حق جو استقرار پا چکا ہے، اور حق کیسے استقرار پاتا ہے؟ یا مذہبی تعلیم سے استقرار پائے گا یا عرف سے استقرار پائے گا. تو جو حق انسان سمجھتا ہے کہ دوسرے کا اس پر عائد ہوتا ہے اس کو تلف نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کی جان، مال اور آبرو کے خلاف زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تو اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، تینوں چیزوں کو بیان کر دیا. یہ بنیادی اخلاقیات. اس وقت بھی دنیا پر نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے، ہر جگہ ان چیزوں کو مانا جا رہا ہے. یعنی انسانیت کسی بھی درجے میں ہو ان کا اعتراف کرتی ہے. تو ان بنیادی اخلاقیات سے پھر جو سماج سے تعلق پیدا ہوتا ہے اس میں کچھ آداب جنم لیتے ہیں، کچھ قاعدے بنتے ہیں، کچھ رویے اس کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں، ان کو سماجی اخلاقیات کہا جاتا ہے. یعنی ایک بنیادی اخلاقیات میں تو پھر یہ کہنا کیا درست ہوگا کہ چونکہ اس کا ماخذ ایک ہے پوری انسانیت کے ہاں، تو وہاں پر تو ہمیں عالمگیر سطح پر کوئی اختلاف نظر نہیں آنا چاہیے، لیکن جو سماجی اخلاقیات ہیں ان میں چونکہ تہذیب، معاشرت، کلچر، تمدن، آپ کے معاشی حالات، یہ سب کچھ ہر انداز ہو جاتے ہیں، تو جو سماجی اخلاقیات ہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. بہت بڑے پیمانے پہ اختلاف ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں مختلف تہذیبیں اپنے اپنے پس منظر میں نشو و نما پاتی ہیں. یعنی وہ بنیادی چیزیں جو بیان کر دی گئی ہیں ان کو لوگوں نے اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے. تو ظاہر ہے جو اختیار کریں گے تو کچھ اوضاع وجود میں آئیں گے، کچھ اطوار وجود میں آئیں گے. اب مثال کے طور پر اگر اسی چیز کو آپ لے لیں کہ مجھے احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے، تو احسان تو ایک جامع تعبیر ہے، لیکن ایثار کی کیا صورتیں ہیں جو کسی سوسائٹی میں عرف بن جاتی ہیں، جن کا مطالبہ گویا سوسائٹی کرنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ تو ایک بیٹے کو کرنا ہی چاہیے، یہ تو ایک باپ کو کرنا ہی چاہیے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں ایک زمانے میں یہ چیز مانی جاتی تھی کہ یہ بیٹے کا کیا کام ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے الگ بیٹھ جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین ہی کے ساتھ زندگی بسر کرے. والدین سے حسن سلوک کرنا یہ تو بنیادی اخلاقی تقاضا ہوا، لیکن اس تقاضے سے یہ سماجی تقاضا جو پیدا کر دیا گیا یہ ظاہر ہے کہ سوسائٹی پیدا کرتی ہے. یعنی کیا یہ لازم ہے کہ ایک خاندان میں رہیں، ایک گھر میں رہیں تو اسی سے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے؟ یہ اس کا لازمی تقاضا نہیں ہے، لیکن کسی سوسائٹی یا کسی سماج میں اس کو تقاضا بنا دیا جاتا ہے. اسی طرح اس میں تغیرات آتے ہیں تو کوئی اور چیز اس کا تقاضا بن جاتی ہے. تو یہ جو تقاضے پھر اوضاع و اطوار کی صورت میں بنتے ہیں یہ سماجی اخلاقیات ہیں. بزرگوں کے سامنے ادب سے جانا چاہیے، ان کو عزت دینی چاہیے، یہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا تقاضا ہے. ماں باپ کے بارے میں، سب بزرگوں کے بارے میں یہی. لیکن بزرگوں کے پاس جا کر اس طرح بیٹھ جانا چاہیے، جب بھی والد سے ملاقات کرنی ہو اجازت لے کے ملاقات کرنی چاہیے. والد کے پاس جانا ہو تو پورا لباس پہن کے جانا چاہیے. ان سے اگر کوئی چیز لینی ہے تو اس طرح کے اسلوب میں بات کرنی چاہیے کہ پہلے اس میں کچھ تمہیدی کلمات ہوں، پھر والد صاحب کی احسانات کا کچھ ذکر ہو، پھر آپ ان سے کوئی چیز مانگیں. اچھا جب مانگنے کے لیے بیٹھیں تو دوزانو بیٹھیں. میں نے یہ چند مثالیں دیں، تو اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ ظاہر سماجی اخلاقیات ہے. ہو سکتا ہے کسی معاشرے میں یہی چیزیں بہت غیر معمولی سمجھی جاتی ہیں. آپ جاپان میں جائیں تو وہاں مہمان کو کھانا کیسے پیش کرنا ہے، اس کے پاس بیٹھنا کیسے ہے،
اس کے لیے کچھ سماجی اطوار اختیار کر لیے گئے ہیں. ہمارے قبائلی علاقے میں اسی طرح کی کچھ روایات ہیں. تو مہمان نوازی یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ بھی مانیں گے، میں بھی مانوں گا کہ یہ احسان کا تقاضا ہے، حسن سلوک کا تقاضا ہے. ایک شخص ہمارے پاس مہمان کے طور پر آیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی ضیافت کریں، اس کا خیال رکھیں، یہ ساری چیزیں. لیکن ضیافت کے یہ پہلو ملحوظ ہونے چاہیے. اس کو اس طرح سلانا ہے، اس طرح کی جگہ دینی ہے. مثلا ہم لوگ اپنے بعض بہت عزیز دوستوں کے پاس جاتے تھے اور کبھی خاندان کے ساتھ جاتے تھے تو ہم نے دیکھا کہ وہ کھانا میز پر لگا کر دروازہ بند کر کے چلے جاتے تھے. تو شروع میں بڑا تعجب ہوا، اس لیے کہ ہمارے ہاں یہی ہے کہ مہمان میزبان اکٹھے ہی بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، یا اگر میزبان فرض کر لیجئے کہ کھانے میں نہیں بھی شامل ہو رہا تو پاس بیٹھے گا اور پوچھتا رہے گا کہ، تو وہ یہ کر کے چلے جاتے تھے. تو بعد میں اندازہ ہوا کہ یہاں ان لوگوں کے ہاں یہ روایت ہے کہ مہمان کو کھانا کھانے میں کوئی جھجک محسوس نہ ہو، وہ کھلے دل سے کھانا کھا سکے. تو اس لیے ہم ڈائننگ روم کا یا کھانے کے کمرے کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کھانا لگا دیا، مہمانوں کو بٹھا دیا، ساری چیزیں فراہم کر دیں اور خود چلے جاتے ہیں. اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو حضرائے کرم یہ دروازہ کھٹکھٹا دیجیے گا، آواز دے دیجیے گا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. یہ بھی اب مہمان نوازی کا ایک طریقہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا. اس کے پیچھے بھی ایک آپ اگر غور کریں تو حکمت بظاہر بیان کی جاتی ہے، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ بنیادی اخلاقیات میں شامل کر سکیں. یہ سماجی اخلاقیات ہیں اور یہ ہر جگہ پیدا ہوں گی. یعنی آپ عدل کے تقاضے پورے کریں گے اس سے پیدا ہو جائیں گی، آپ احسان کے تقاضے پورا کریں گے اس سے پیدا ہو جائیں گی. ایتائے ذی القربہ یعنی اپنے اعزاء اقربا بہن بھائیوں کا خیال رکھیں اور جو آپ کو اللہ نے دیا ہے اگر وہ ضرورت مند ہے تو ان کی مدد کرتے رہیں. اب بعض معاشروں میں اس کے لیے بعض تقریبات پیدا ہو جاتی ہیں، بعض تہوار بنا لیے جاتے ہیں. خود ہمارے ہاں ہمارے دیہاتوں میں یہ روایت رہی کہ اگر کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے اعزاء اقربا میں سے تو اس میں طے شدہ طریقے پر اتنے پیسے جا کے دینے ہیں. اب یہ اتنے پیسے تو احسان کے تحت نہیں لکھے ہوئے، یہ ایک سماجی روایت تھی. اور وہ ایسی روایت تھی کہ میں بچپن میں جب پہلی بار اس سے آشنا ہوا تو مجھے انتہائی تعجب ہوا. ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا، جب ہم پیسے دے رہے تھے تو وہ لکھتا جاتا تھا. اچھا. تو میں نے پوچھا، میں اس وقت ابھی مدرسے کا طالب علم تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا حساب رکھنا ہوتا ہے کہ اگلی دفعہ ہم نے بھی دینا ہے. تو اب یہ لین دین کا یہ طریقہ تحفے کے معاملے میں یہ میرے لیے اجنبی تھا، اس لیے کہ میں باہر کے علاقے میں رہا تھا اور خاندان میں جب پہلی بار گیا تو میں نے یہ چیز وہاں دیکھی. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں جو سماجی اخلاقیات کہلاتی ہیں. جو ہم قانون بناتے ہیں وہ بھی اخلاقیات پر مبنی ہوتا ہے، لیکن قانون کے اوضاع مختلف ہو جاتے ہیں. اب یہ بات کہ چور کو سزا دینی چاہیے تو سزا کتنی دینی چاہیے؟ اس کو ہو سکتا ہے کہ ایک معاشرے میں ایک طرح سے دیکھا جائے، دوسرے میں دوسری طرح دیکھا جائے. اسی طرح سزاؤں کے بارے میں دیکھیے، یعنی دنیا میں کئی تصورات پیدا ہو گئے کہ سزا تو دینی ہے کچھ نہ کچھ، لیکن کیا سزا اصلاحی نوعیت کی ہونی چاہیے، تادیب کی نوعیت کی ہونی چاہیے، یا تعذیب کی نوعیت کی ہونی چاہیے؟ تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ اب آگے کیا کریں گی، یہ پھر قانونی اخلاقیات پیدا کر دیں گی. تو پہلے بنیادی اخلاقیات جو اللہ نے دی ہیں، جو انسان کا مشترک سرمایہ ہے، اس کی اساس ہے. اس کے بعد معاشرہ کیا کرتا ہے، سماجی اخلاقیات پیدا کرتا ہے. اور وہ کیا ہوتی ہیں، وہ اوضاع و اطوار ہیں، آداب ہیں، رسوم ہیں جو ان اخلاقی اصولوں پر بن جاتے ہیں. اور پھر اگر کوئی منظم معاشرہ ہو تو وہاں اسی بنیاد پر قانونی اخلاقیات پیدا ہو جاتی ہیں. جی ہاں، جو نقطہ آپ نے واضح فرمایا ہے، جو دو آپ نے مثالیں دی بڑی دلچسپ ہیں معاملے کو سمجھنے کے لیے کہ بنیادی اخلاقیات اور سماجی اخلاقیات میں فرق کیا ہوتا ہے. دو چیزیں میرے ذہن میں بھی آ رہی ہیں. ہم جب امریکہ یہاں پہ منتقل ہوئے تو کسی بھی شادی کی تقریب میں یا کوئی برتھ ڈے ہے تو وہاں پر رجسٹری بنتی ہے اور پہلے سے لسٹ دی جاتی ہے کہ ان کو ٹوسٹر چاہیے، فریج چاہیے، آپ کو جو چیز دینی ہے آپ رجسٹر کر لیں کہ یہ نہ ہو کہ دو چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی شخص کو دو تین چیزیں مل جائیں. تو ایک فرق کی چیز سامنے آئی. ایک اور چیز ہم صاحب میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ تبصرہ کریں. ہمارے ہاں یہ جو سماجی اخلاقیات ہے اس پر بہت زیادہ اصرار بڑھ جاتا ہے، اور جو لوگ اصرار کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ فرق ملحوظ نہیں رکھتے کہ بھائی یہ ایک کلچر سے پیدا ہونے والا تقاضا ہے. کلچر خود ایک ملک کے اندر بھی تغیر پذیر ہوتا ہے. مثلا ہمارے دینی مدارس کے اندر آپ دیکھیں تو اساتذہ کے ساتھ بات چیت کرنا یا علماء کے ساتھ مکالمے کی ایک بالکل سماجی اخلاقیات طے ہے. نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، استاد سامنے سے آ رہا ہے، رستہ بدل لیا، آلات علم کا احترام ہے، بالکل آپ ٹوپی کے بغیر سامنے نہیں جا سکتے. اور باقی ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں باقی دنیا میں تو نارمل انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کو بھی بنیادی طور پہ بدتمیزی یا خلاف اخلاق رویے پہ معمول کر لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف تہذیبوں میں یہ اوضاع مختلف ہو جاتے ہیں.
اب ہمارے دینی مدارس میں استاد اور شاگرد کا تعلق کیا ہوگا، وہ کن کن معاملات میں مداخلت کر سکتا ہے، کہاں کہاں آپ کو کسی چیز کا پابند کر سکتا ہے، اگر آپ اس کی فہرست بنائیں تو وہ اس سے بہت مختلف بنے گی جو مثلاً ہمارے کالجوں میں ہے۔ یعنی کالجوں میں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلے داخلہ ہوا اور میں جس اسکول سے آیا تھا تو وہاں تو یہ تھا نا کہ یہ خاص یونیفارم پہن کے آنا ہے اور ہر حال میں یونیفارم ہونا چاہیے، یہ اتنی کتابیں لے کے آنا ہے، اس طرح کا ایک بڑا بستہ ہے جو آپ کندھے پر ڈال کر آتے ہیں، اس میں ہوم ورک کس طریقے سے ملنا ہے۔ تو ایک بڑی پابند زندگی گزار کے آدمی کالج میں آتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم آج کل کیا صورتحال ہے، کم سے کم ہمارے زمانے میں یہی تھا۔ اب کالج میں آئے تو معلوم ہوا تو ایک کتاب ہاتھ میں اٹھا کے آپ آ جاتے ہیں۔ اچھا آپ کا دل چاہا ہے تو آپ چلے گئے، وہاں پہ دل چاہا ہے تو آپ نہیں بھی گئے، کسی موقع پر آپ کینٹین میں بیٹھ کے چائے پیتے رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بالکل مختلف طریقے سے سامنے آ گئیں۔ اسی طرح لباس کے بارے میں، وردی کے بارے میں، یونیفارم کے بارے میں ذرا مختلف تاثر سامنے آیا، تو آزادی کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ بعض دوسرے معاشروں میں جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب آپ امریکہ میں یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھیں تو وہاں آپ کو بالکل ہی مختلف کلچر نظر آئے گا۔ استاد اور شاگرد کے تعلق کی نوعیت ہی بالکل الگ ہوگی۔ استاد کے پڑھانے کا انداز، بات کرنے کا انداز، طالب علموں کا اس کے ساتھ بات کرنے کا انداز، بحث کیسے کرنی ہے، سوال کیسے کرنا ہے، یہ ہمارے مدرسوں میں دیکھیں، یہ ہماری یونیورسٹیوں اور کالجوں میں دیکھیں، یہ مغربی ملکوں میں دیکھیں، تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا بہت سی چیزوں میں۔ اب یہاں یہ بحث نہیں ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس اخلاقی اصول جس وقت کلچر بنتے ہیں یا تہذیب بنتے ہیں یا روایت بنتے ہیں یا عرف بنتے ہیں تو وہ اپنے اوضاع پیدا کرتے ہیں، یعنی کیا وضع ہوگی اس کی، ان اوضاع میں بہت اختلاف ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ان اوضاع پر اصرار علم کی سطح پر تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن افراد تو کریں گے۔ یعنی جب میرے ہاں ایک چیز تہذیب ہے یا میرے ہاں ایک تہوار پر یہ رویے ہونے چاہیے یا ملنے جلنے کے یہ آداب ہیں یا مہمان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے، تو یہ چیزیں میری سوسائٹی میں، میرے معاشرے میں، میرے ماحول میں اہم ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے میں ہمیشہ لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ یہ جو کلچر کی یا ثقافت کی چیزیں ہیں ان کو عذرائے کرم مذہب تو نہ بنائیں، لیکن یہ کہ ان کی بھی عزت کرنی چاہیے، اور ان میں بھی اگر کوئی تبدیلی لانی ہے تو وہ تبدیلی تدریجی ہوتی ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی ایسے کیا گیا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو اسی طرح کی روایتوں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، اور کچھ باغی بھی پیدا ہو جاتے ہیں، وہ کسی چیز کو توڑ بھی دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات وہ بغاوت سوسائٹی میں ایک شرازہ بندی کو مجروح کرتی ہے، اس کے بجائے کرنا چاہیے کہ تدریج سے آپ اس کی اصلاح کریں۔ یہی وہ فرق ہے جو ہمارے ہاں بعض لوگ نہیں سمجھ پاتے اور پیغمبروں کے کام پر بھی معترض ہو جاتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت لے کے آئے ہیں، پیغمبروں کا اصل کام تو یہ ہے کہ وہ آخرت کی منادی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بہرحال وہ اعلیٰ اخلاق کی تطہیر کے لیے بھی تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ مذہب ہے کیا؟ مذہب یہ ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے، تو یہ پاکیزگی زندگی کے ہر شعبے میں مطلوب ہے۔ وہ اس پاکیزگی کے اصول بتاتے ہیں، اس کے بنیادی قاعدے وضع کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی بنیاد پر اب کوئی قانونی اقدام کرنا ہے یا کسی چیز کو سوسائٹی میں ختم کر دینا ہے، اگر آپ کے پاس قوت آ گئی ہے تو یہاں ان سے بعض ایسے تقاضے کیے جاتے ہیں کہ جو تقاضے بالکل خلاف فطرت ہیں۔ یعنی یہ بتا دینا کہ غلامی ایک بری چیز ہے، یہ بتا دینا کہ ہم کسی کو غلام نہیں بنائیں گے۔ اب ہمارے ہاں کوئی اگر جنگ و جدال کی نوبت آتی ہے تو قیدیوں کو یا رہا کر دیا جائے گا احسان کے طور پر، یا فدیہ لے لیا جائے گا۔ یہ سب قرآن مجید نے کر دیا۔ وہ لوگ جو آزاد ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے مکاتبت کا قانون ہوگا، لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے حسن سلوک کی بہت سی ہدایات دے دیں، یہاں تک اخلاقی تقاضے ہیں۔ اب ایک قانونی تقاضا یہ ہے کہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ آج سے غلامی ممنوع کر دی گئی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ سماجی حالات کیا ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو آزادی کا اعلان کرنے والے ہیں وہ اس کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ کہ لوگ خرید کے لائے ہوئے ہیں، کیا وہ ان کی خریداری کی رقم ان کو ادا کر سکتے ہیں؟ یعنی ریاست اس پوزیشن میں آ گئی ہے۔ کیا سوسائٹی کے اندر اگر اس طرح کا اقدام کر دیا جائے تو لوگوں کے لیے سماجی مسائل پیدا نہیں ہو جائیں گے؟ لوگوں کو اس طریقے سے آزاد کر دیا گیا تو لوگ ان کو اگلے دن نکال کے باہر پھینک دیں گے، ان کے لیے کوئی چھت نہیں رہے گی، ان کے لیے کوئی معاش کا بندوبست نہیں رہے گا۔ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ ایک قانونی اقدام کا نتیجہ ہے۔
جب تک معاملہ اخلاقی رہا تو اللہ کا دین تو یہاں سے بات کر رہا تھا کہ لوگوں یہ گھاٹی تمہیں اب عبور کرنی ہے، فک و رقبہ، گردنیں چھڑاؤ، تعلیم دینا، ترغیب دینا، جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر ڈالنا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایک ہے اخلاقیات کے وہ تقاضے جو بنیادی طور پر مطلوب ہوتے ہیں، وہ پیغمبر بھی پورے کریں گے، وہ لوگوں کو بھی کہیں گے، لیکن سماج میں تبدیلیاں کیسے آنی ہیں، اسی طرح سیاسی معاملات۔ میں نے اس پر یاد ہوگا بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت یہی کی ہے کہ امرہم شورا بینہم، تمہارا نظم اجتماعی لوگوں کی رائے پر مبنی ہونا چاہیے، لیکن لوگوں کی رائے پر مبنی نظم بنانے کے لیے کچھ بنیادی تقاضے ہیں، وہ پورے ہونے چاہیے۔ اس میں میں نے خاص طور پر توجہ دلائی تھی کہ اگر کوئی بڑی سلطنت وجود میں آ گئی ہے، چھوٹے پیمانے پر آپ نے ایک شہر میں لوگوں کی رائے لینی ہے، کوئی مشکل کام نہیں، ایک ادارے میں لینی ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ بہت سے ادارے، بہت سی چھوٹی جماعتیں ایک ایک فرد میں سے انتخاب کا حق دے دیتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، لیکن 22 کروڑ کی آبادی میں یہی کرنا ہے، ایک بہت بڑے علاقے میں یہ کرنا ہے، ایسے زمانے میں کرنا ہے کہ جس میں لوگوں تک رسائی کے حالات ہی نہیں ہیں۔ تو اب یہ کیا ہے، اب سیاسی لحاظ سے اس چیز کا نفاذ کرنا یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اس کے لیے ضروری ہے کہ حالات میں وہ سازگاری پیدا ہو۔ یعنی غلامی کو عملاً ختم کرنے کے لیے سماجی اور سیاسی اصلاحات ہونی ہیں، ریاست کو ایک پوزیشن میں آنا ہے، لوگوں کے احوال میں تبدیلیاں آنی ہیں، بین الاقوامی طور پر بعض تغیرات ہونے ناگزیر ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ نے جمہوریت قائم کرنی ہے تو اس کے لیے بھی یہ سب اقدامات ضروری ہیں۔ یہ اگر نہیں ہوں گے تو محض قانون سے یہ نہیں ہو سکتا، البتہ ہدف بیان کرنا، اس کی ترغیب دینا، اس کی طرف توجہ دلانا، یہ سب کام مذہب بھی کرے گا، اخلاقیات بھی کرے گی۔ تو اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اخلاقی تقاضے اپنی اصل اور اساس میں یہ تو انسان فوراً پورے کر لیتا ہے، لیکن اس کی سماجی حیثیت کیا ہوگی یا اوضاع کیا ہوں گے اور اس میں قانونی اقدامات کیا کرنے ہیں، اس میں انسان آزاد نہیں ہے۔ بہت سی چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی اس میں کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے، اور بعض اوقات ایک بہت غیر معمولی چیز بھی صدیوں کے تعامل کے بعد کہیں جا کر انسان کو اس پوزیشن میں لاتی ہے کہ اس کی حقیقی اصلاح کر دی جائے۔ ٹھیک ہے، بڑی اہم بات آپ نے فرمائی کہ یہ جو سماجی معاملات ہوتے ہیں، جو انسان کے عرف اور عادت سے آگے بڑھتے ہیں، اس میں کیسے تدریج کا رویہ اختیار کر کے ہی کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے۔ ایسا ایک اور پہلو بیان کیجیے گا، یہ جب آپ نے آیت پڑھی تو اس میں ایک لفظ آیا فحشا، کیا یہ چیز کہ جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ بے حیائی یا ایک طرح کی فحاشی، یہ بھی بنیادی اخلاقیات میں شامل ہے؟ اگر یہ بنیادی اخلاقیات میں شامل ہے تو پھر ہم عالمی سطح پر اس کے جو ظہور کے پیرائے ہیں ان میں بڑی تبدیلی دیکھتے ہیں۔ عام تاثر یہ ہے کہ مغربی ممالک میں تو شرمگاہوں کی حفاظت کا وہ حساسیت نہیں ہے جو ہمیں ہمارے یہاں مشرقی ممالک میں یا مذہبی تہذیبوں میں نظر آتا ہے۔ تو اگر اس کا بھی منبع ایک ہی ہے، ماخذ ایک ہی ہے جہاں سے یہ پھوٹ رہی ہے، تو پھر اس بنیادی چیز میں اختلاف کیسے ہو جاتا ہے؟ نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ دیکھیے، بدکاری یعنی اصل میں فواہش سے مراد یہ ہے، بدکاری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات کہ جب آپ نے شادی کی ہے، آپ نے بیاہ کیا ہے، آپ نکاح کے رشتے میں بندھ گئے ہیں، تو آپ کو اپنی بیوی سے بے وفائی نہیں کرنی، اور بیوی کو اپنے خامند سے بے وفائی نہیں کرنی، اور جنسی تعلق کو میاں بیوی کے درمیان محدود رہنا چاہیے۔ اس سے باہر یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یا گناہ کی بات ہے، یا غلطی کی چیز ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ کیا شخصی معاملہ ہے، اس میں ریاست مداخلت کر سکتی ہے، کیا لوگوں کو قانون کی قوت سے روکا جا سکتا ہے، اس پر بحث ہو رہی ہے، اور یہ بحث ہوتی رہتی ہے، اس لیے کہ یہاں مسئلہ قانون کا ہے۔ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ چیز کب جرم بن جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی اگر اللہ تعالیٰ اس کو جرم نہ قرار دے دیتے تو عقلی لحاظ سے بحث ہوتی رہتی، ہم بھی شاید دو حصوں میں ہوتے کہ اس پر کوئی قانونی کارروائی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، تو اللہ نے اپنا فیصلہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ پیغمبروں کے ذریعے سے شریعت دیتے ہیں تو بعض موقعوں پر جو مشتبہ معاملات ہوتے ہیں، یعنی جن میں کوئی گرے ایریا ہوتا ہے، وہاں پہ اپنا فیصلہ دے دیتے ہیں، جیسے سود کے بارے میں دیا، جیسے بدکاری کے بارے میں دیا۔ تو بدکاری کو کوئی اچھی چیز سمجھا جاتا ہے دنیا میں؟ کہیں بھی نہیں سمجھا جاتا، اخلاقی لحاظ سے بری چیز سمجھا جاتا ہے۔ اس اخلاقی برائی کو کیا وزن دینا ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ گناہ بھی ہے یا بس ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو آداب کے خلاف ہے یا بری چیز ہے، یہ وہ اختلافی چیزیں ہیں لوگوں میں زیر بحث رہتی ہیں۔ تو یہ بھی اطلاقی معاملات ہیں، اصلاً یہ برائی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ٹھیک، اور حفظ فروج کے معاملے میں یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے،
یہ بھی کیا بنیادی اخلاقیات کا تقاضا اگر ہے تو اس میں بھی ہمیں عالمی سطح پہ اگر مشرق میں جا کے دیکھ لیجیے نہیں لوگ لباس اتار کے باہر نکلے ہوئے ہیں، نہیں عمومی چیز یہی ہے، اس میں بھی یہی مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ ہر جگہ انسان کچھ انحرافات کرتا ہے. جی یعنی یہ بات کہ چوری نہیں کرنی ساری دنیا، لیکن کیا چور نہیں ہوتے؟ قتل بھی کر دیتی. قتل بھی کر دیتے ہیں. تو لوگ بعض اوقات انحرافات کرتے ہیں. اس انحراف کے بارے میں سوسائٹی کیا رویہ اختیار کرے؟ یعنی اگر کوئی جگہ ایسی مقرر کر دی جاتی ہے جہاں لوگ جا کے اپنا یہ شوق پورا کر لیں کہ وہ بنانا ہی ہو کر بیٹھ جائیں، جیسے ساحلوں پر بعض جگہوں پہ، تو مغربی معاشرے میں اس چیز کو گوارا کر لیا گیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، شخصی معاملہ ہے. بنیادی بحث وہیں سے پیدا ہوئی ہے کہ کیا معاشرے کو اس معاملے میں مداخلت کا حق ہے. اب اصول میں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ شخصی معاملات میں ریاست کو دخل نہیں دینا چاہیے، لیکن کیا یہ شخصی معاملہ ہے؟ یا لوگ متاثر ہو ہمارے ہاں دین میں یہ شخصی معاملہ نہیں ہے، لیکن عام طور پر اس کو ایک شخصی معاملہ سمجھا جاتا ہے. تو یہ ایک دوسرا اختلاف ہے جو باعث بن رہا ہے، ورنہ اصل میں کوئی اختلاف نہیں. ٹھیک. اچھا، ہم سے بدکاری کے بارے میں تو آپ نے فرمایا عالمی سطح پہ ظاہری بات ہے، ایک مانے جانے والی بات ہے، کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا، ایک ایول ہی ہے جس کو آگے یہی کہہ کہ بچوں میں بھی ٹرانسفارم کیا جاتا ہے کہ اس سے آپ نے بچنا ہے، پاکیزہ رشتے نکاح ہی کے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو ہم جنس پرستی ہے اس کے بارے میں اب اس طرح کی حساسیت نہیں رہی کہ ہمارے نزدیک ہم جنس پرستی بھی یہ اس دائرے میں آتی ہے جس کو قرآن مجید نے فحشاء کہا ہے، اور اگر کہا ہے تو پھر عالمی سطح پہ اس کے بارے میں کیوں اتنے مختلف رویے؟ یقین آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ پھر اطلاق ہے. یعنی بدکاری تو ایک بری چیز ہے، کیا یہ بدکاری ہے؟ اور یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ شخصی معاملات میں کیا ریاست آگے بڑھے؟ اصل میں ہم جس چیز کے عادی ہیں وہ یہ ہے کہ قانون آگے بڑھے اور پابندی لگائے. تو جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ قانون اس معاملے میں مداخلت نہیں کر رہا تو یہ خیال کر لیتے ہیں کہ یہ تو ایک ہنین مریا معاملہ ہو گیا. پہلے بھی دنیا میں لوگ اس کا ارتکاب کرتے رہے. آخر قرآن مجید نے ایک پوری بستی کی تصویر کھینچ کے رکھ دی ہے کہ وہاں لوگ کس طرح آزادانہ اس کا ارتکاب کرتے تھے. تو لوگوں کا کوئی انحراف اختیار کر لینا یہ بالکل ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کوئی اچھی چیز ہے؟ یعنی یہی ہونا چاہیے؟ اس پر بحث ہوتی رہتی ہے، اور بحث بعض اوقات اور زاویوں سے ہونا شروع ہو جاتی ہے. مثلا یہ کہ انسان کے اندر اگر اس کا داعیہ موجود ہے تو پابندی کیوں لگائی جائے؟ مذہب کیوں پابندی لگاتا ہے؟ اس کے لیے پھر کچھ استدلال کرنا پڑ جاتا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. یعنی یہ بھی اطلاقی معاملات ہیں. یہ بات کہ انسان کے جنسی تعلقات کو حدود میں رہنا چاہیے یہ اپنی جگہ طے شدہ بات ہے. اب کس چیز کو ہم نے فاحشہ قرار دینا ہے اس کے معاملے میں لوگوں میں بحث ہو جاتی ہے. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو. اچھا، ہم سے بھی بتائیے گا کہ اخلاقیات کو اپنانے کا بنیادی محرک کیا ہے؟ یعنی ہم بطور مسلمان اللہ پر ایمان رکھنے والے، گاڈ سینٹرڈ لائف جینے والے جب اخلاقیات کو اپناتے ہیں تو دنیا بھر میں تو اخلاقیات کو اپنانے کی جو مقصد ہے وہ تو مختلف سامنے آتا ہے. مثلا اس کے نتیجے میں امن عالم قائم ہو جائے گا، اس کے نتیجے میں مادی افادیت ہمیں مل جائے گی، اس کے نتیجے میں شاید ہم دنیا میں سکون کے ساتھ جی لیں گے. ہم لوگ مسلمان جب اخلاقیات پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں کیا محرک کیا ہے جس کی بنیاد پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، ہر انسان کے اندر میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک حادثہ اخلاقی ہے، وہ مجبور کرتا ہے اس کو. یعنی میں اپنی انسانیت کے شرف سے مجبور ہوں کہ میں اچھے اخلاق اختیار کروں. میں جیسے ہی اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہوں، اس کی معرفت مجھے حاصل ہو جاتی ہے اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرا پروردگار بھی یہی چاہتا ہے، تو پھر اس کا بہت بڑا محرک میرے پروردگار کی خوشنودی بن جاتی ہے. یہ ہمارے باقی معاملات میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی میرا کھانا پینا جتنی چیزیں ہیں ان کا محرک تو میری جبلتوں کے تقاضے بنتے ہیں. یہ جس طرح میری جمالیاتی حس تسکین چاہتی ہے، لیکن یہ کہ اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ بھی اپنا حکم بنا دیں اور اس کو اپنی خوشنودی قرار دے دیں تو اس کے نتیجے میں پھر وہ آگے بڑھ کر غیر معمولی محرک میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اللہ کی خوشنودی حقیقی محرک بن جاتا ہے جب ہم اللہ پر ایمان لے آتے ہیں. ٹھیک، یہ نقطہ آپ نے واضح کیا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ہم سب کے مثلا بزنس ایتھکس کے عنوان سے پورے مضامین ہیں، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی آپ نے کسٹمر کو کس طرح روکنا ہے، اس کے لیے آپ مصنوعی طور پہ مسکرائیں گے، آپ آگے بڑھ کے جو ہے اس کی تعریف کریں گے. تو اب یہاں پر تو بنیادی طور پہ محرک مادی ہوتا ہے کہ جی ہمارا کاروبار ہو جائے، ہم مسکرا کے کوئی چیز بیچیں گے. سیلس پرسن کے آپ کو بڑی لگ رہا ہوتا ہے، بڑے اخلاقیات پہ کھڑے ہیں، آپ ایئر لائن میں سفر کرتے ہیں تو وہاں پر تو محرک یہ نہیں ہوتا، وہاں تو محرک ہوتا ہے مادی فائدہ. تو پھر اس کا اجر نہیں ملے گا کیا؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بات کہ آپ کو اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، اس کے لیے تو آپ کے اندر داعیہ موجود ہے. یعنی اگر کوئی برے طریقے سے پیش آئے تو وہاں کیا آپ اس کی انسانیت کے بارے میں گفتگو کریں گے یا وہاں اس کی پیشہ ورانہ اخلاقیات پر اس کو توجہ دلائیں گے؟ وہ محرک تو اپنی جگہ موجود ہے. رہ گئی یہ بات کہ اس کے اب اوضاع پیدا ہونے ہیں، تو وہ اوضاع پیشے بھی پیدا کرتے ہیں. ایک ڈاکٹر کی اخلاقیات یہ ہونی چاہیے، ایک کاروباری کی اخلاقیات یہ ہونی چاہیے، ایک ایئر لائن چلانے والے کی اخلاقیات یہ ہونی چاہیے. یہ اس کے اوضاع ہیں.
مسکرا کے ملنا ایک وضع ہے، تو اوضاع کے معاملے میں تو وہی چیز ہے، یہ سماجی اخلاقیات ہے. پیشہ ورانہ اخلاقیات بھی اصل میں سماجی اخلاقیات ہے. میرا اگر یہ پیشہ ہے تو اس کے تقاضے یہ ہیں. میں اگر ایک طبیب ہوں تو مجھے ایسے پیش آنا چاہیے، اپنے ایسے پیش آنا چاہیے کہ اندر ایک بنیادی چیز ہوگی، وہ تو یہ ہے کہ ہر شخص سے اچھی طریقے سے پیش آنا چاہیے، لیکن اس ایسے کی ایک وضع متعین ہو جائے گی. یعنی اس آدمی کا استقبال ایسے ہونا چاہیے، اس طریقے سے اس کو بٹھانا چاہیے. وہ ہم اپنے عملے کو بعض اوقات ہدایات دیتے ہیں، یہ ہدایات وہی سماجی اخلاقیات ہیں. یعنی اس میں اوضاع زیر بحث آ جاتے ہیں. یہ اوضاع آپ دیکھیے مختلف جگہوں پر مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک، نقطہ واضح ہوا. ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. یہ بیان کیجیے گا، آپ نے فرمایا کہ ماخذ فطرت ہے، انسان کے اندر وہ داعیہ موجود ہے اور یہ مسخ بھی ہو جاتی ہے، اس کو فراموش بھی آدمی کر جاتا ہے، اس کی جو روشنی ہے وہ مدھم اور ماندی پڑ جاتی ہے. لیکن کیا یہ بھی ممکن ہے کہ قومی سطح پر، یعنی افراد کے اتنے بڑے مجموعے میں یہ ہو جائے کہ پورا ملک، پوری قوم ہی اس کو فراموش کر دے، یا یہ ہمیشہ چند لوگوں میں ہوتی ہے، باقی اجتماعی ضمیر جو کلیکٹیو وزڈم ہے انسانیت کا، وہ ہمیشہ بیدار و زندہ رہتا ہے؟ دیکھیے اس میں تین صورتیں بالعموم سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی معاشرے کے اندر بحیثیت مجموعی لوگ بنیادی اخلاقیات کے بارے میں حساس ہیں، بلکہ اس کے بعد اوضاع کے معاملے میں بھی حساس ہیں، اور وہاں بحیثیت مجموعی بہت بڑی اکثریت ان چیزوں کی پابندی کرتی ہے یا ان کا خیال رکھتی ہے. اس خیال رکھنے کے پیچھے محرکات کیا ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے، لیکن بہرحال بہت بڑی اکثریت یہ کرتی ہے. تھوڑے لوگ ہیں جو انحرافات کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، بعض علاقوں میں ہوتے ہیں، بعض پیشوں میں ہوتے ہیں، یہ اقلیت کے طور پر دیکھے جاتے ہیں. تو کچھ معاشرے ایسے ہیں، یہ معاشرے بہت اچھے معاشرے سمجھے جاتے ہیں، لوگ ان میں رہنا پسند کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ یہاں بڑی مثالی صورتحال ہے جس میں ہم بہتر زندگی بسر کر سکتے ہیں. اسی طرح کے معاشرے ہیں جن پر اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے، اور اگر وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو اس کے کچھ فوائد بھی دنیا میں ان کو حاصل ہوتے ہیں. ایک صورت یہ. دوسرا یہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر بد اخلاقی پھیلی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ اتنے بڑے پیمانے پر پھیل گئی ہے کہ آپ کو کسی جگہ کوئی روشنی نظر نہیں آتی، ایسا نہیں ہے. یعنی جگہ جگہ ہر پیشے میں ہر جگہ آپ کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں. اگرچہ مجموعی حیثیت سے یا قومی حیثیت سے تو معاملہ بہت خراب ہے، لیکن اگر افراد کے لحاظ سے دیکھیے تو بے نظیر کردار اور سیرت کے لوگ آپ کو ملیں گے، اور ان چیزوں پر توجہ دلانے والے ملیں گے، ان کی طرف بات کرنے والے ملیں گے. اور اس طرح معاشرے کے اندر گویا برے اور اچھے لوگوں کے نسبت تناسب میں تو فرق پڑ گیا ہے، برے لوگ زیادہ ہیں، لیکن بہرحال ایک بہت بڑی جمعیت ایسی موجود بھی ہے. ایک تیسری وہ جگہ ہے جس کی تصویر ہمارے سامنے سیدنا ابراہیم کے ساتھ مکالمے میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ پوری قوم میں 10 راست باز بھی نہیں رہے، پورا شہر ہی خالی ہو گیا ہے. تو اس طرح کا معاملہ جب ہو جاتا ہے اور اللہ اپنے پیغمبر بھیج کر اتمام حجت کر دیتا تھا تو اس طرح کی قومیں تباہ کر دی جاتی تھی. تو یہ بھی صورت ہو جاتی ہے کبھی کبھی، لیکن کبھی کبھی ہوتی ہے. کبھی کبھی ہوتی ہے. یہ بتائیے گا کہ جب یہ صورت ہو جائے تو اب اخلاقی بگاڑ کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کار کیا؟ یعنی ہم جس وقت لوگوں میں کوئی دینی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی مطلب وہ کائنات کی حقیقت سے، خدا کے وجود سے، باقی چیزوں سے اگر وہ انکار کرتے ہیں جو قوانین قرآن نے دیے ہیں، تو پھر ہم ان کو دین کے لوگوں کی طرف ریفر کرتے ہیں کہ وہ ان کو توجہ دلائیں گے، واپس لے کے آئیں گے. اخلاقی معاملات میں تربیت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ علماء کی ہے، اساتذہ کی ہے، دانشوروں کی ہے؟ اور اس کا نصاب کیا ہے کہ جس کے ذریعے میں لوگوں کو بتاؤں بٹھا کر کے دیکھو یہ تمہارے اندر روشنی تھی، اس کو تم نے اجاگر کرنا اور دوبارہ سے اخلاقیات پہ آ جاؤ؟ یہ ہر معاشرے کے اندر دو طرح کے لوگ موجود رہیں گے. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو عام آدمی کی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ اپنے پیشے اختیار کرتے ہیں، ہنر اپنے اندر پیدا کرتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آگے بڑھ کر علم، حکمت اور دانش کو اپنا موضوع بناتے ہیں. ہمارے دین میں بالکل یہی کیا گیا. دین بھی کیا ہے؟ حکمت ہے، دانش ہے، جو اللہ کی طرف سے خیر کثیر نازل ہوا ہے وہ دین ہے. چنانچہ اس میں بھی یہی کہا گیا کہ کچھ لوگ آگے بڑھیں اور وہ دین میں تفقہ پیدا کریں، یعنی اس حکمت کو سمجھیں، اس کے عالم بنیں اور وہ اپنی قوم کو انذار کریں. تو ہمارے ہاں جو علماء سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح دنیا کے ہر معاشرے میں، آپ امریکی معاشرے کو دیکھیں، آپ برطانوی معاشرے کو دیکھیں، آپ مشرق بعید کے ملکوں میں رہیں وہاں دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو دانشور ملیں گے، آپ کو صحافی ملیں گے، آپ کو قومی معاملات میں رہنمائی کرنے والے لوگ ملیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت ہے، اس کا ظہور ہو جاتا ہے. اس طرح کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں. وہ لوگ لوگوں کو اخلاق بھی سکھاتے ہیں، آداب بھی سکھاتے ہیں، تہذیب اور ثقافت کی تعلیم بھی دیتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے جن فنون میں کچھ
صلاحیت دی ہوتی ہے ان کا اظہار کر کے ان کے لیے حظ اٹھانے کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان معاشروں کے اندر علماء، دانشور، والدین، اساتذہ سب یہ خدمت انجام دیتے ہیں، اور یہ خدمت کہیں انفرادی طور پر انجام دی جاتی ہے، بعض جگہوں پر اس میں اجتماعی اقدامات بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ فطرت کا بنایا ہوا راستہ ہے، اس میں بھی کوئی الگ یا انوکھا طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ خود ہی اس کا اہتمام کرتا ہے کہ لوگ پیدا کر دیتا ہے۔ وہ کسی معاشرے میں پادری کہلا سکتے ہیں، کسی میں عالم کہلا سکتے ہیں، کسی میں دانشور کہلا سکتے ہیں، کسی میں فلسفی، کسی میں حکیم، لیکن لوگ تو پیدا ہوں گے۔ جی، آخری سوال ہم سب آج کی نشست کا، ہمارے ہاں جو تعلیمی نصابات نظام مرتب کیے گئے ہیں اس میں اعلیٰ ڈگریوں کا حصول، فنون کی مہارت، اسپیشلائزیشن، ان کو تو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، لیکن ایک آدمی فنون پڑھ کے، علوم پڑھ کے اپنے اخلاقی وجود کی تطہیر نہ کر سکے، اس کو بات کرنے کی تمیز نہ آئے، اس نے کہاں پر اگلے کو مارجن دینا ہے، روڈ کراس کرنا ہے، قطار میں کھڑے ہونا ہے، لین دین کے معاملات ہیں، ہم بالعموم بھی دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ صحافی بن جاتے ہیں، دانشور بن جاتے ہیں، قانون بن جاتے ہیں، سیاستدان بن جاتے ہیں، لیکن زبان کھولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل غلاظت کا ڈھیر ہے۔ ہمارے پورے کے پورے مجموعی جو تعلیمی نظام ہے اس میں آپ کو کیا کمی نظر آتی ہے کہ اخلاقیات کو بھی بطور ایک سبجیکٹ کے پڑھانا چاہیے کہ آدمی ڈاکٹر تو بن جائے لیکن کم سے کم اس کو بات کرنے کا طریقہ تو ہو؟ نہیں، اخلاقیات کو بھی بطور ایک مضمون نہیں، اخلاقیات سے ابتدا ہونی چاہیے۔ اچھا، میرے وجود کی تطہیر پہلا مسئلہ ہے۔ انسان کی حیثیت سے مجھے سب سے پہلے اپنے اس باطن کو دریافت کرنا سکھانا چاہیے۔ میں ایک اخلاقی وجود ہوں، یعنی انسان کو جس چیز کی آپ تعلیم دیتے ہیں وہ تو چند ہنر ہیں جو آپ کو سکھانے ہوتے ہیں۔ کوئی زبان سکھانی ہے، آپ کو ریاضی سکھانی ہے، آپ کو سائنس سکھانی ہے، یہ ہنر ہیں دنیا میں جینے کے۔ جو کچھ مجھے حقیقت میں سیکھنا ہے، جس کے بغیر میں انسان ہونے کے شرف ہی سے اپنے آپ کو نہیں کر سکتا، وہ کیا چیز ہے؟ وہ حقیقت میں میرا اخلاقی وجود ہے، اس کی تطہیر، اس کی پاکیزگی۔ یہ ساری تعلیم کا ہدف میرے والدین کو، میرے اعزاء کو، میرے اقربا کو، جو لوگ میرے گرد و پیش ہیں، سب سے بڑھ کر توجہ اس پر دینی چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ یہی تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ اسی کو تو ہمارے ہاں دین میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ یعنی یہ میرے اور آپ کے باہمی تعلق کی بنیاد ہے کہ میں اگر یہ دیکھوں کہ کوئی خرابی ہے تو میں توجہ دلاؤں، آپ دیکھیں تو آپ توجہ دلائیں۔ یہ خرابی اخلاقی خرابی ہے، اسی لیے معروف منکر کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو اخلاقی معاملات اگر نہیں ہیں تو باقی سب چیزیں تو دنیا کے اندر لوگ سیکھ ہی لیتے ہیں۔ کسی قوم کے بچوں کو سب سے پہلے جو چیز سکھانی چاہیے وہ اخلاقیات ہے، پھر سماجی اخلاقیات، پھر آداب کی چیزیں، پھر بنیادی رسوم، تاکہ ان کے کلچرل وجود کی سچی نشو و نما ہو۔ وہ نہیں ہوگی تو پھر تو آپ کے جرائم پیشہ لوگ پیدا ہوں گے، وہ ہنر سیکھ کے اور بڑے جرائم پیشہ بن جائیں گے۔ بہت ہی اہم بات ہے غم صاحب نے آج فرمائی۔ اخلاقیات کیا ہے، اس کا محرک کیا ہے، مقصد کیا ہے، سماجی اخلاقیات اور بنیادی اخلاقیات میں فرق کیا ہے، اور ہمارے مذہبی وجود کے بقا اور قیام کے لیے اخلاقیات کتنی ناگزیر ہے، ان تمام پہلوؤں پر بات ہوئی۔ رمضان میں نشریات کا خصوصی سلسلہ لے کر حاضر خدمت تھے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔